السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمارتوں میں آگ کیوں لگ جاتی ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ہمارے ہاں اتنے اندھوناک اور اتنے افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے، وہاں پہ ورکرز پھنس جاتے ہیں، کئی لوگ زندہ جل جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سب کے باوجود بھی انسان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک انسان کی، اور اتنے انسان آگ کی نظر ہو چکے ہیں، اس میں کئی فائر فائٹرز بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں، کیا ایسے کام ہو سکتے ہیں جس سے اس طرح کے آگ جو ہے اس سے بچا جا سکے؟ جب ہم عمارتیں بناتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے اس بات کو، جو بلڈر حضرات یا ہم ذاتی طور پہ بھی جب اپنا گھر بھی بنانے لگیں تو کیا یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کروڑوں روپے لگا کر ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں، یا ہم کوئی فلیٹ خرید رہے ہیں، یا ہم کوئی گھر خرید رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ گھر محفوظ ہے آگ سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے پیارے ایک ایسی جگہ، ایک ایسے پنجرے میں پھنسا رہے ہیں کہ جہاں خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ گئی تو وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ ہمارا آج کا یہی موضوع ہے اور اس میں آپ بھی لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنا کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب طارق معین صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اور سابق ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں ایمرجنسی رسپانس ڈپارٹمنٹ کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب طارق صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب قمر وسیم صاحب، جو کہ ایکسپرٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں اور صدر ہیں فائر ایسوسی ایشن آف پاکستان اور صوبائی سیکریٹری ہیں ریڈ کریسنٹ سندھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا قمر وسیم صاحب۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مبین احمد صاحب، جو کہ سابق فائر چیف ہیں کراچی کے۔ بہت شکریہ آپ کا مبین صاحب۔ طارق معین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے کہ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان، نام تو بہت پرانا ہے، کافی سنا ہوا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ مقصد کیا تھا بنانے کا اور کیا آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں اس کا؟ شکریہ آپ کا۔ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان جو بنانے کا مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ لوگوں میں آگاہی آگ سے تحفظ سے متعلق اور جو دنیا بھر میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے اس شعبے میں اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا، اور مقصد ہم حاصل کر پائے ہیں تو نہیں۔ وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ، وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ، بٹ اسٹل وی آر فار اوے فرام دی گول۔ لیکن اس کے ساتھ بہت کام ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام جو کہ بڑا سا کام بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان ہے، جو کہ ہم لوگ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ پہلے دن سے ہمارا خواب تھا کہ ہم اس کو بنا پائیں۔ یہ 250 پیج کا ایک ڈاکومنٹ ہے، لیکن 16 سال تک اس پہ ہم بس بہت بڑا کام ہے، یہ تو آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یو آر رائٹ۔ ایک شعر آپ اجازت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ 16 سال میں ہم اس کو بنا پائے، لیکن 6 سال سے ابھی تک جنہوں نے اس کو لاگو کرنا ہے یہ ان کے شیلف میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کو نکال نہیں رہے ہیں۔ اور میں باتیں نارملی ایسی نہیں کرتا ہوں، آئی ایم اے پروفیشنل ٹیکنیکل پرسن، لیکن جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو اس کتاب سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ فاؤنڈر آف پاکستان سے ہے۔ تو دیٹ از دی مین ریزن دیٹ وی کوڈ ناٹ اچیو دی تھنگس۔ لیکن اسٹل ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اسکولوں میں سیشنز لیے ہیں، ہم نے انڈسٹریز میں سیشنز لیے ہیں، ہم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے یہاں جا کے ان لوگوں کو بھی ٹریننگ دے کے آئے ہیں۔ اور اس کوڈ کے اوپر کہ جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس پہ پہلا سیشن ہم نے قمر صاحب کے تعاون سے ریڈ کریسنٹ میں لیا تھا 1 گھنٹے کا، اور اب ریسنٹلی ہم نے اس کا 6ٹھا کورس کرایا این ای ڈی یونیورسٹی کے کولیبریشن سے، سرٹیفائڈ فائر پروٹیکشن فیسیلیٹیٹر۔ جو اس کتاب کو انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ گورا امپلیمنٹ کرا رہا ہے، جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ کرا رہا ہے، کیونکہ جب ایک والمارٹ کسی سے انڈسٹری سے یہاں سامان خریدتی ہے، کپڑے خریدتی ہے، تو کہتی ہے تمہارے ملازم کیا سیف ہیں، آگ لگ گئی تو بھاگ سکیں گے؟ تو ان کے کہنے پہ ان کو اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، ایمرجنسی ایگزسٹ فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ ایکچولی فائر سیفٹی جو ہے نا ایک چین کی طرح سے، لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، ایک کڑی بھی کمزور ہوگی تو ٹوٹ گئی بات۔ جیسے اٹ اسٹارٹس فرام دی پلاننگ اسٹیج، کہ بلڈنگ جب بن رہی ہے کیا اس میں ایمرجنسی ایگزسٹ کا پروویژن ہے، کیا اس میں جو میٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ آگ سے تحفظ رکھتا ہے، کیا وہاں پہ الارم اینڈ ڈیٹیکشن ہے کہ آگ لگے سب سو رہے ہوں، رات کو ٹانٹاں بول جائے اور لوگ اپنی جان بچا لیں، ڈیٹیکشن ہے،
وہاں پہ فائر ایکسٹنگشرز ہیں, وہاں پہ ہوزریل ہے, ضرورت ہے تو ہائیڈرینٹس ہیں, ضرورت ہے تو سپریشن سسٹم ہے. اس سب کے بعد کیا ٹریننگ لی ہے ہم لوگوں نے, ٹریننگ لینے کے بعد کہ ہم نے ڈرل کی ہے سال میں 2 مرتبہ کہ آگ لگے بھاگو بھاگو بلڈنگ خالی کریں. سو دین اٹ از کمپلیٹڈ. لیکن اور یہ سب کچھ قانونی طور پہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے اس بلڈنگ میں اور اپنے گھر میں, مگر جو قانون نافذ کرانے والا ہے ہم تو اپنی باں کرے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور لیکن جن کے کیا کہتے ہیں نا جونی رونتی نہیں رینگ رہے یہ جو, سو وی نیڈ یور ہیلپ, میڈیاز ہیلپ. تو دس از واٹ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ قمر وسیم صاحب کو ذمہ داریاں جو ہے نا وہ آپ نے تفویض کر دی ہیں. مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کیپیبلٹیز اینڈ ہی از بیہیونگ لائک اے پریزیڈنٹ, اور ہی ہیز گیون ڈائریکشن ٹو دی ایسوسیشن, جو کہ ہم پہلے ایک امیچور طور پہ کام کر رہے ہوتے تھے, ناؤ وی آر ویل آرگنائزڈ. چلیں قمر وسیم صاحب, ذمہ داری تو آپ نے بہت بڑی لے لی ہے, ویسے اس کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داریاں تو بہت ساری ہیں, تو بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان جو ہے یہ دراصل اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. ایک ٹیکنیکل ہے جو طارق معین صاحب نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ بلڈنگ کوڈز بھی ہیں, فائر بلڈنگ کوڈز بھی ہیں. اس کے علاوہ فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں, جو فلیٹوں کا ایک ازدحام کراچی میں لگا ہوا ہے وہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. اس کا براہ راست تعلق ظاہر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بھی ہے. اور دوسرا اس کا مقصد ہے اس کی عوام میں اس کی آگہی, اسکولوں میں, کالجز میں, این جی اوز میں, اور جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پر یہ اس کی آگہی دینا, اس کی ٹریننگ دینا. ٹریننگ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو ایف پی اے پی کر رہی ہے پورے پاکستان میں, کیونکہ جب تک عوام میں شعور نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. تو یہ 2 بہت بڑے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی اور آگاہی دینے کے لیے ہم ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کر رہے ہیں جو فرسٹ ٹائم نیشنل سمپوزیم اینڈ ایوارڈ کا پروگرام ابھی کراچی میں اینڈ آف اکتوبر میں ہو رہا ہے, جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام متعلقہ سرکاری ادارے جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے, انڈسٹریز کے تمام لوگ ہوں, کے سی سی آئی ہو, ایف پی سی سی آئی ہو, اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز ہوں, یعنی کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہاں پر وہ اس میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور یہ دیکھیں سر جوڑ کے اکیڈمیاں بیٹھیں, میڈیا کے پرسنز بیٹھیں, اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے شہر کراچی کو ایک کانکریٹ کا صرف جنگل ہونے سے بچایا جائے, بلکہ ایک منظم انداز میں ایک شہر کی تشکیل کی جائے. تو وہ اب کوشش جاری ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ہم انکریجمنٹ کے طور پہ ان تمام انڈسٹریز کو, فیکٹریز کو کچھ اسناد اور سرٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں بمائے ایوارڈ کے, کہ جنہوں نے اپنے معیار کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنایا ہوا ہے, تاکہ ان کو انکریجمنٹ بھی ہو اور ان کو آئندہ وہ اس سے بہتر کر سکیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ہم نے پہلی مرتبہ اکیڈمیا کو اس میں انوالو کیا ہے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, انڈسٹریز کے لوگ ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیا کو انوالو کر رہے ہیں. تو کوشش تو کر رہے ہیں ہم اس کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس کریں. انفارچونیٹلی لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور اس کا کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں کہ کوئی جامع پالیسی جو ہے وہ مرتب ہمارے سامنے آئی ہو, یا کوئی ٹیکنیکل لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہوں. وہاں تھوڑی سی کمی ہے حکومتی سطح پہ اور دوسری سطح پہ, کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پوری کریں, اس گیپ کو پورا کریں, اور جو بھی ہماری اور اس ایسوسی ایشن کی خدمات ہیں ہم اس کو پیش کریں. رائٹ. اور جناب مبین احمد صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کے تجربات میں اور آپ کے مشاہدات میں کون کون سی ایسی چیزیں رہیں کہ جو آپ سمجھتے تھے کہ ان سے ہمیں بچا جا سکتا تھا؟ سب سے زیادہ جو فوکس ہوا ہے یہ ان کے آگ لگنے کے بعد داخلی راستے جو ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں مل پاتے. ایک تو فائر فائٹر کو آگ بجھانے میں اسی بات کی پرابلمس آتی ہے کہ وہ رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں, اور اگر جو ورکر ان فیکٹریوں میں یا آئرش بلڈنگ میں موجود ہوتے ہیں ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بہت زیادہ چیزیں فوکس ہوئی جو نظروں میں آئی ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے لوز کنیکشن
یہ بہت متاثر کرتے ہیں، خصوصاً ہائی رائز بلڈنگوں میں بھی کیبل سسٹم ہے یا زینے کے نیچے انہوں نے اپنے میٹرز لگائے ہوئے ہیں، ادھر بائک بھی کھڑی کر دیتے ہیں لوگ، عموماً زینوں کے نیچے پارکنگ کر لیتے ہیں. عموماً سارے فلیٹس میں تو میٹر نیچے ایک ہی جگہ وہ بس لگا کے ایک ہی جگہ لگا دیتے ہیں، اور انٹرنس بھی برابر میں ہی ہوتی ہے. بالکل. اور پھر اس کو ایک بائک وہاں کھڑی کر دیتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ بائک میں آگ لگتی ہے اور اس کے بعد وہ مزید آگ بڑھتی رہتی ہے، اور زینہ وہی ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کو اترنا اسی زینے سے ہوتا ہے، اور وہ نہیں اتر پاتے اور وہ مزید اوپر جاتے ہیں، اور پھر ٹاکسک گیسز یا اسموک وغیرہ ہے یہ بھی اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا دم گھٹنے سے یہ ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان چیزوں میں بہت نشاندہی ہوئی اور اس پہ کافی امپلیمنٹ کرایا. کورٹ سے آرڈرز بھی لیے ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے. ایس بی سی او کو بھی پابند کیا کورٹ نے کہ فائر بریگیڈ کی NOC کے بغیر کوئی نقشہ پاس نہ کیا جائے. اور اس کے بعد کمشنر کراچی نے بھی جو اس پہ تمام ڈپٹی کمشنروں کو آن لائن لیا اور ان کو اس چیز پہ عمل کروانے کے لیے بہت اچھے اقدامات کریں. اور اس میں سابق ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اس کی CR کونسل سے پاس کر کے تمام جگہ پہ لاگو کیا. اور اس کو انسپیکشن، اس میں ڈپٹی کمشنر کا ایک نمائندہ ہر علاقے کا، اور اس علاقے کا اسٹیشن انچارج، اور ایک سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا آدمی، 3 آدمیوں کو ہر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے علاقے دیے گئے کہ وہ جا کے سروے کریں، اس کے انسپیکشن کریں اور ان کو پابند کریں. اور ایک مہینے کے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے میٹروپولیٹن کمشنر نے ان کو پابند کیا کہ 1 مہینے کے اندر آپ یہ اپنی چیزیں پوری کریں. تو کچھ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا اور ابھی یہ اسٹریم لائن ہے اور یہ کام چل رہا ہے. ابھی اس پہ ابھی جی ہاں یہ چل رہا ہے. یہ انسپیکشن ہوتے ہیں. میرے ریٹائرمنٹ تک جو ہے ہم نے کافی انسپیکشن کر لیے تھے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر, اور اس کی ویکلی رپورٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو دی جاتی تھی کہ ہم نے کتنے انسپیکشن اب تک کر لیے ہیں. ویسے تو ہر واقعہ بہت افسوسناک ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جب آپ فائر چیف تھے تو شہر کے سارے واقعات کی آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے, نگرانی کرتے ہوں گے. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک ہاؤنٹ کرتا ہو, جس میں آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا؟ جہاں پہ ہمارے یہاں تو ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, رپورٹنگ میں رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ چھتوں تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد بھی انہیں نہیں بچایا جا سکتا. کھڑکیوں سے لوگ لٹکے ہوتے ہیں, آپ انہیں نہیں بچا سکتے. ایک ذرا سی چیز کی سیفٹی کے لیے انہوں نے مطلب کہ کوئی چوری چکاری نہ ہو انڈسٹری میں, تو اس کے اوپر وہ گرل لگا دیتے ہیں, اور گرل لگانے کے ساتھ ساتھ ایک پنجرے والی جالی ہوتی ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ چھوٹی چیز بھی اس میں سے نہیں پھینک سکے. دوسری حرکت یہ ہوتی ہے کہ جب اوپر زینہ ایک آدمی اپنی کھلی فضا میں داخل ہونے کے لیے چھت کی طرف موو ہوتا ہے عموماً, تو ادھر جب لاسٹ جب پہنچتا ہے ٹاپ پر تو ادھر اس پہ تالا لگا ہوا ہوتا ہے, جس میں وہ زینہ کراس کر کے چھت پہ آنا چاہے تو اس میں بھی تالا لگا ہوتا ہے. یہ واقعہ ایک دفعہ اس میں مہران ٹاؤن میں ایک فیکٹری کے اندر ہوا تھا. صرف لوگ وہاں پر جل کے نہیں مرے, اسموک سے مرے. یہ افسوسناک واقعات اس طرح ہوتے ہیں. وہ اسی طرح کی کازز کی وجہ سے نکل ہی نہیں نکل سکے, اور کیونکہ ان کو اترنا زینے سے تھا تو زینے پہ ہی نیچے سے آگ چارج ہوئی تھی. اور یہ جو اس کا سمت بونڈ وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے, جیسے سولوشن ہوتا ہے اس کا, یہ چمڑے کے باکس بنتے تھے وہاں پہ, اٹیچی کیس وغیرہ بنتے ہیں, تو اس میں جو گلو استعمال ہوتا ہے اس نے آگ پکڑی تھی, اور اس کا دھواں اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ منٹوں میں سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتا ہے. جی جی. تو جناب طارق معین صاحب, آپ بتائیے کہ یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اس کتاب کے مختلف چیپٹرز ہیں, اور ان چیپٹرز میں جو ترتیب میں نے بتائی تھی کہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا سب سے پہلے ذکر ہے کہ بلڈنگ کس میٹیریل کی بنی ہوئی, کس ایکچولی بلڈنگز کی کیٹیگریز ہیں کہ یہ ایجوکیشنل ہے, یہ ہاسپٹل ہے, یہ آفس ہے. تو ان میں فائر ریزسٹنس ریٹنگ ہوتی ہے کہ 3 اسٹوری سے کم ہے تو 1 گھنٹے کی فائر ریٹڈ ایمرجنسی ایگزٹس ہوں گی. اور جو میٹیریل ہے فرش کا, اچھا آپ لوگ مٹیریل بھی بتاتے ہیں کہ مٹیریل بھی کون سا ہونا ہے؟ یس آف کورس, فائر پروٹیکشن از این انجینئرنگ. اور جو آپ نے کہا نا آپ نے کیا کیا, تو اس کتاب کو لے کے ہم لوگ پاکستان جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ادھر میں گیا تھا, تو میں نے کہا کہ اس کو آپ انجینئرنگ کے سلیبس میں شامل اس طرح سے کریں کہ جو سول انجینئرنگ یا آرکیٹیکچر ہے اس میں مینز آف ایگریس, بچاؤ کے راستے, الارم اینڈ ڈیٹیکشن کو الیکٹرانکس کی فیکلٹی میں, فائر ہائیڈرنٹس کو اور سسٹمز کو میکینیکل کی فیکلٹی میں. اس طرح سے ان کو مختلف فیکلٹیز کا ایکٹیو سبجیکٹ بنائیں کہ جو لڑکا 4 سال کے بعد نکلے گا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے. آج جو انجینئر نکل رہا ہے اس کو اتنا نہیں پتا ہے, تو وہ آپ کے گھر اور میرے آفس میں بھی یہ چیزیں پروپوز نہیں کرے گا.
اچھا، اب اس پہ ایک انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، اور پشاور یونیورسٹی ایک کورس کرا رہی تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس میں انہوں نے یہ پوری کتاب شامل کر دی. اچھا، بلڈنگ کنسٹرکشن کے بعد اس میں یہ مینز آف ایگریس پہ ہے، پھر الارم اینڈ ڈیٹیکشن کے اوپر پوری تفصیل دی گئی کہ کہاں پہ اسموک ڈیٹیکٹر لگے گا، کہاں پہ فلیم ڈیٹیکٹر لگے گا، اور جو مینول کار پوائنٹ ہوتا ہے وہ کتنے فاصلے پہ لگیں گے، کتنی بیلز لگیں گی، ان کی کتنی ڈی بی ہوگی، ڈیسی بیل کے اس کو کتنی آواز کی اس کی والیوم ہوگا. اس کے بعد اس میں ہے کہ فائر ایکسٹنگشر پاؤڈر ہے، فوم ہے، CO2 گیس ہے یا ہیلوٹرون گیس ہے، کلین ایجنٹس ہیں، اس کے ایکسٹنگشر اس کمرے میں یا اس بلڈنگ میں کون سے والے کتنے ہونے چاہیے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے مٹیریل کے حساب سے، مٹیریل کے جو اس ہیزرڈ کے حساب سے، اس ہیزرڈ کے ان کورسپونڈنس وہ فائر ایکسٹنگشرز لگیں گے. اچھا، ایکسٹنگشرز میں ایک اور میں کیا کہتے ہیں برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 20/4/2022 20/4/2023، یعنی 2023 کو وہ کانٹریکٹر آئے گا، دوبارہ اس کو خالی کر کے بھر دے گا، آپ سے بل لے. دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ایکسٹنگشر ریفلڈ آفٹر 1 year. نارملی چند ایکسٹنگشن ہیں جن کی 3 سال یا 1 سال ویلڈٹی ہے، ادروائز 90% ایکسٹنگشرز آر فلڈ نارملی آفٹر 5 years. لیکن تو وہ آپ سے ہر مہینے پیسے لیکن اس کے اندر وہ بھر کیا رہا ہے، دیٹ از اندر کوسچن. کیا یہی تو ہے نا، پیسوں کا بوجھ دکھاتے ہیں تو پھر آگے والے ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، ہر سال کی لائبلٹی کون لے گا، 2 سال کی کون لے گا. تو طارق صاحب واپس آتے ہیں، اسی پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ آگ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بلڈنگ آپ بنانے کا سوچیں تو اس وقت سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کیا ہونا چاہیے. جناب طارق معین صاحب، آپ بات کر رہے تھے، یہ بتائیے مٹیریل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو یہ کوئی الگ سے کوئی مٹیریل ہوتا ہے، اس کی کیا کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، یا نارمل جو کنسٹرکشن مٹیریل استعمال ہوتا ہے یا وہی سیم ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ ایک بہت خوش قسمت ملک میں رہ رہے ہیں جہاں جو میٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں سیمنٹ، بجری، گارا، لوہا، سریا، کنکریٹ. باہر کے ملکوں میں ویسٹ میں خاص طور پہ لکڑی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. اچھا، اور ہم ایک سیف انوائرمنٹ میں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم فالس سیلنگ وہاں سے ہم نے نقل میں لے لی اور تھرموپور کی لگا لی جو کہ پیٹرول کی طرح جلتا ہے. ہم نے فرش پہ قالین بچھا دیا جو کہ آگ کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. ہم نے وال پینلنگ جو ہے لکڑی کی لگا لی اور خوبصورت پردے لگا لیے جو کہ آگ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتے ہیں. لیکن جب ہم ویسٹ سے یہ کیا کہتے ہیں نا وہ ششکے لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ ہم فائر اسپرنکلر وہیں چھوڑ آئے ہیں، ہم فائر ڈیٹیکٹر وہیں چھوڑ آئے ہیں، ہم ایکسٹنگشر وہیں چھوڑ آئے ہیں، جو ایئر کنڈیشنر میں جو سرکٹ بریکر لگنا چاہیے تو وہ ہم وہیں چھوڑ آئے ہیں، اور ہم آدھی چیتر اور آدھا بٹے. تو جو میٹیریل ہے ہمارے یہاں، بیس میٹیریل ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں جو اب جیسے فال سیلنگ لگانی ہے، ہم تھرموپور کی نہیں لگائیں گے، ہم منرل فائبر کی لگائیں گے. تو دیٹ از دی ڈفرینس. اور جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ، اس میں یہ اصول ہے کہ جو سیڑھیاں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں، اس میں کوئی دھواں بھی نہ آ سکے. اچھا، وہ اس والے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے بلڈرز ہیں جو بلڈنگیں بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، اب گھر کی بھی عمارت بناتے ہیں، تو اگر یہ کوئی آپ کی بات سن رہا ہو اور وہ یہ چاہے کہ اچھا اگلی جو میں بلڈنگ بناؤں گا وہ اس طرح سے بناؤں گا، تو وہ مٹیریل کیا اسے کرنا چاہیے پھر؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جب میں اگر اپنے گھر کے لیے کوئی فلیٹ لے رہا ہوں تو میری ترجیح ہونی چاہیے کہ میں چھوٹے پروجیکٹ میں لوں جو کہ 3-4 اسٹوری سے زیادہ نہ ہو، نمبر 1. اچھا، جو اس میں سیڑھیاں ہوں وہ ہر فلور پہ اوپن نہ ہوں، وہ دروازے ہوں کہ جب اگر کسی بھی فلور پہ آگ لگے تو دھواں اور آگ اسی فلور تک رہے اور پورا جو اسٹیئر ویل ہے وہ ہمارا محفوظ رہے. 3 اسٹوری تک تو یہ 2 گھنٹے کی ریٹنگ، 1 گھنٹے کی ریٹنگ ہوتی ہے. اس سے اوپر کی جو بلڈنگ ہے ان میں 2 گھنٹے کی فائر ریٹڈ میٹیریل. وہ لکڑی بھی موٹی ہو سکتی ہے، وہ جو یہ پرت ہوتی ہے لوہے کی میٹل پرت کے بیچ میں جو ایش بھرا ہوا ہوتا ہے وہ میٹیریل بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم جس بلڈنگ میں گھر لے رہے ہیں اس میں لازمی طور پہ دوسری ایگزٹ ہونی چاہیے. ایک اگر ادھر سیڑھی ہے تو دوسری ادھر ہونی چاہیے. کراچی میں تو اکثریت فلیٹوں میں رہتی ہے جہاں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اور ایک ہی طرف سے آپ جا سکتے ہیں اور ایک ہی طرف سے اندر. تو سر یہ جو لوگ
ذمہ دار ہیں اس چیز کو عمل درآمد کرانے کے، وہ بلڈرز کے ساتھ جیسے مبین صاحب نے کہا ہر فلیٹ میں وہ بالکنی میں بھی وہ گرل لگانی پڑتی ہے کہ کوئی کود نہ جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی چیزیں نہ لے جائے، اس کے ڈر یہ آپ نے جیسے آپ نے بہت اچھا تو اٹ اسٹارٹس ود دی آرکیٹیکٹ، دین اپروونگ اتھارٹی، دین جو انجینئرز ہیں، پھر جو بلڈرز ہیں، پھر جو میں خریدنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، فائر بریگیڈ از دی لاسٹ لائن آف ڈیفینس، آخری دفاعی لائن ہے کہ جب، کیونکہ یہ جو آگ لگتی ہے 2-3 منٹ میں اگر یہاں لگے گی 2-3 منٹ میں پھیل جائے گی ادھر، اتنی دیر میں کوئی فائر بریگیڈ نہیں آ سکتا ہے. تو یہ آتے ہیں نا، پھر یہ اڑوس پڑوس کو تو بچا لیں گے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم، اچھا ایک جو بات ہو رہی تھی نا کہ چھت پہ چلے جاؤ، چھت پہ جانے کا پہلے کانسیپٹ تھا کہ ہیلی کاپٹر آئے گا لے جائے گا، اب وہ بھی انٹرنیشنلی بند ہو گیا ہے. پروٹیکٹڈ اسٹیئر ویل ہونا چاہیے. اچھا اب موجودہ صورت میں ہمیں منیمم کیا کرنا چاہیے؟ اب میں نے گھر لے لیا ہے 8 منزل میں، تو میرے کچن میں ایک فائر ایکسٹنگشر ہونا چاہیے، کچن کے باہر ایک فائر بلینکٹ ہونا چاہیے جس کو استعمال کرنے کی تربیت گھر والوں کو ہونی چاہیے. الیکٹریکل وائرنگز ہماری صحیح ہونی چاہیے. رات کو جب ہم سوئیں تو اپلائنسز کو آف کر کے سوئیں، اور سگریٹ اگر پیتے ہیں تو اس کو محفوظ طریقے پہ بجھا دیں اسٹرے میں. یوں بولے نا گھر میں پیے ہی نا، دیٹ از دی، میں نے کہا اگر پیتے ہیں دیکھیں تھوڑی سی گنجائش بھی کیوں ریلیکس کریں آپ؟ نہیں، آئی ایم ود یو، نہ پیے، گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے سمپل نہ پیے. جناب قمر صاحب آپ بتائیے کیا صورتحال ہے اس میں؟ ریڈ کرسنٹ کی بھی ٹریننگز وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگ کرواتے رہتے ہیں، فائر کے حوالے سے بھی خاص طور پہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. دیکھیں، جہاں تک ٹریننگ کا سوال ہے، ریڈ کرسنٹ کی کولیبریشن فائر پروٹیکشن ایسوسیشن کے ساتھ تو ہے، مگر ریڈ کرسنٹ خود فائر کے کورسز نہیں کرواتی، نہ وہ کروا سکتی ہے. تو اس کے لیے فائر پروٹیکشن ایسوسیشن جو ہے ان کی ہم مدد لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ میں اگر ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ ریڈ کرسنٹ ان کو فراہم کرتی ہے. ایک تو ہمارا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. دوسرا، ٹریننگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا اور طارق بھائی نے ابھی کہا تھا کہ این ڈی یونیورسٹی اس کے ایک سرٹیفائڈ کورسز کا انہوں نے اجرا کر دیا اور وہ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. میں خاص طور پر سروش لودھی صاحب جو وائس چانسلر ہیں این ڈی کے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ابھی ہمارے پاس ہماری بات چیت چل رہی ہے، سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کو شروع کریں گے. تو اگر یہ سلسلہ اگر شروع، یہ کورسز کن کے لیے ہوں گے؟ یہ پبلک کے لیے کریں گے کہ جو لوگ فائر کا باقاعدہ سرٹیفائڈ کورس کرنا چاہتے ہیں یا جو فائر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. اب یہ وہ کورسز ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اس کی آگہی پھیلائیں گے. اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے، اکیڈمیاں اس کو اون کر لے اور اس کو جگہ جگہ کرے، جتنی بھی ہماری خاص طور پر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہ اگر اس کو، کیونکہ یہ تو معاملہ انجینئرز کا ہے نا، جب آپ بات کرتے ہیں بلڈنگ کی، تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہ کریں. پھر آپ دوسری بات آتی ہے عوام الناس کی. اسی طرح آپ فائر میں روڈ سیفٹی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہیکل میں اگر آگ لگ جائے اور وہ آگ لگی رہے، اور مثال کے طور پر سپر ہائی وے میں لگ جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر کوئٹہ سے بسیں آتی ہیں اس میں آگ نہیں لگتی؟ ہاں نا، زندہ جل جاتے ہیں لوگ. بالکل نہیں، تو اس لیے 40 50 نہیں سکتے، ان کو خود کو پتا ہے نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ سارا تربیت کا فقدان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، میرے سامنے ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے 2022 کے اندر 2221 فائر کے صرف کراچی میں کیسز، 2221. یہ وہ ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، ان ریکارڈڈ کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں. 2021 میں 2311 کیسز ہیں، یعنی 4500 کیسز صرف 2 سال میں ہوئے. اب یہ تو سر یہ تو پر منتھ 200-250 تقریباً ایوریج انسیڈنٹس کی ہے نا پر منتھ، ایسا ہی ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی بری پکچر ہے یہ، کیا اس کے اوپر ہم کون سوچ رہا ہے؟ اس کے اوپر مطلب روزانہ 4-5 واقع، کون پلاننگ کر رہا ہے اس کی، کون اس کی ریمیڈی کر رہا ہے؟ اچھا، اس سے بچاؤ تو ایک الگ، دیکھیے فائر فائٹنگ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. ہم یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ فائر سیفٹی کی بات کرتی ہے، پروٹیکشن کی بات کرتی ہے، اس سے بچاؤ کی بات کرتی ہے، پلاننگ کی بات کرتی ہے، ٹریننگ کی. ظاہر ہے ورنہ کتنے فائر اسٹیشن آپ بنا لیں گے، کتنے فائر فائٹرز آپ رکھ لیں گے. ایگزیکٹلی، سولوشن تو اس کا پریونشن ہی ہے نا. دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کی. اگر مجھے گھر میں یہ نہیں پتا کہ اگر آگ لگ جائے تو میں کیا کروں، اور میں ٹوٹل فائر بریگیڈ پر ہی اکتفا کر کے بیٹھا رہوں تو میرا گھر جل جائے گا، سیدھی بات. تو پہلے تو مجھے پتا ہونا چاہیے، گھر تو میرا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں اگر کچھ ہو گیا تو میں نے کیا کرنا ہے، اور بعد میں فائر بریگیڈ وہاں پہنچے گی.
تو اگر اچھا شروع کے ہی چند منٹ ہوتے ہیں، 5 سے 10 منٹ میں اگر آپ نے جو کر لیا اس کے بعد تو پھر گیا، ہاتھ سے نکل گیا. وہ فائر تو پھر کسی کو چھوڑتی نہیں اگر ہاتھ سے نکل جائے. تو یہ شروع کے ہی چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک نالج ہے. ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں، اور ایک بنیادی چیز چاہے وہ فرسٹ ایڈ کی ہو چاہے وہ فائر کی ہو، بنیادی چیزیں بھی ہمیں نہیں سیکھتے بعض اوقات. تو یہ ایک بڑا فقدان ہے جی، اویئرنیس کا بہت بڑا فقدان ہے. اور اس کے اندر اس کا نقصان کم نہیں ہے، انسانی جانیں ہیں. میرا بھائی، بچے، میری ماں، میری بہن گھر میں ہے. مبین صاحب سے ہم بات کر لیں، پھر آپ کے پاس طارق صاحب واپس آتے ہیں. مبین صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے واقعات میں جو ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب انڈسٹریل فائر ہوتی ہے تو اس میں انڈسٹری کا مالک جس نے ظاہر کروڑوں پہ لگائے ہوتے ہیں، اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین بھی ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی مطلب نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی انڈسٹری میں آگ لگ جائے، اس کی انڈسٹری گر جائے، کولیپس ہو جائے، خدا نخواستہ جانی نقصان ہو جائے. تو آپ کا تو ڈسکشن ان سے ہوتا ہوگا فائر کے بعد بھی چیزیں، تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو، یا وہ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں کچھ چیزیں نہیں کرتے؟ کیا ہوتا ہے ان کی سائیکی کیا ہے؟ وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہو، ان کو اویئرنیس نہیں ہے. لیکن جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو انسپیکشن کرتے ہیں اور جو ہدایت دیتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. اب نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ایسی چیز آتی ہیں جیسے کہ روڈ کے اوپر آج کل ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے فیول کی، اور وہ اتھرائز نہیں ہے وہ وہیکلز، اور وہ شیزور اور سوزوکی میں ٹنکی لگا کے اور اپنا ڈسپینسر نہیں، اسمگلنگ کی بات تو میں جا ہی نہیں رہا ابھی. میں صرف شہر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. یہ ان گاڑیوں میں ڈسپینسر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ انہی شاہراہوں پر چل رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی فائر ایکسٹنگوشر تک نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اتھرائز ہے ہی نہیں، کیونکہ جو آپ کی پیٹرولنگ کمپنیاں ہیں وہ باقاعدہ ایک اپروو ڈیزائن کرتی ہیں ٹرک کو، اور وہ لوگ پیٹرول پمپوں پہ کرتے ہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن دوسرے پرائیویٹ جو ہو گئے ہیں وہ ڈیزل دینے جاتے ہیں جنریٹر کسی دفاتر کے لیے، ان کے لیے. اور اسی طریقے سے ایل پی جی کی جو دکانیں آج کل بن گئی ہیں فلیٹوں کے نیچے، سلنڈر وہ بے شک رکھیں لیکن اس کی ریفلنگ والا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ الاؤ نہیں ہے. کمپنیاں منع کرتی ہیں کہ بڑے سلنڈر سے چھوٹے سلنڈروں میں ریفلنگ نہیں ہوتی. آپ چھوٹا سلنڈر کمپنی کو ہی بھیجیں بھرنے کے لیے، کمپنی آئے گی، ڈیلر کا کام ہے کہ وہ ایز اٹ از آگے سپلائی دے. وہ تو اسی دکانوں سے گاڑی میں بھی بھر رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل، ہاں بالکل. اور وہ ہے ہی نہیں، اپروو ہے ہی نہیں وہ دکان، اس لیے کہ منع ہے. ان سے شفٹنگ منع ہے اس کی کہ گیس ٹرانسفر کرتے ہیں بڑے سلنڈر سے چھوٹے سلنڈر میں، وہ دھماکے ہوتے ہیں اور اوپر فلیٹ ہوتے ہیں. جب آگ لگتی ہے تو نقصان ان مکینوں کا ہوتا ہے جو اوپر رہائش پذیر کروڑوں کا فلیٹ لے کے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. یہ واقعات اس قسم کے بہت شہر میں ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے کوچوں کا ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ اس میں جل کے زندہ مر جاتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیزائننگ کرتی ہیں کمپنیاں، خاص کر ہینو پاک والے بھی بسیں بناتے تھے، کوچے بناتے تھے، ہم نے ان کی ڈیزائننگ بھی لی، انہوں نے دیکھا تو وہ تو باقاعدہ 2 دروازے رکھتے ہیں، بیک سائڈ پہ بھی دروازہ رکھتے ہیں، ایگزٹ ہوتا تھا. لیکن جو ہائی وے پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے آگے جو ہائیڈرولک ڈور جو لگا ہوا ہے، جب وہ ہٹ ہوتی ہے کسی گاڑی سے، ہائیڈرولک ختم ہو جاتا ہے وہاں سے، ٹوٹ جاتا ہے یا بلاک ہو جاتا ہے راستہ، اور کوئی نکل نہیں پاتا. جو پچھلی سیٹ ہوتی ہے جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کا، ادھر بھی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود 40 35 زندہ لوگ وہیں پر ہی جلتے ہوئے دیکھا. جب تک میں اسراف بورڈ پہ بھی انچارج رہا وہاں پہ، تو ہائی وے پہ وہی اسٹیشن لگتا تھا، وہیں سے گاڑی موو ہوتی تھی ہائی وے پہ. کئی واقعات ہم نے ایسے دیکھے. اس پہ بہت کوششیں کریں کہ ان چیزوں پہ منع کرایا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے. لیکن یہ کہ بھی موٹر وے نے بھی کچھ اپنی فائر کی گاڑیاں وہاں پیٹرولنگ کرتی ہیں وہاں پر، لیکن حادثہ تو پھر جب ہوتا ہے تو وہ اتنا وقت نہیں دیتا کہ کوئی ادارہ وہاں پہنچ سکے، ٹائم لگتا ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو پوائنٹ. میں 2 چیزیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک میں نے کہا تھا کہ فائر ایکسٹنگوشر گھر میں ہونا چاہیے، فائر بلینکٹ، اور ایک اسموک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو ہم لابی میں لگا دیتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ 2-3 ہزار روپے کی آتی ہیں. تو سب، اور اگر ہمارا موبائل کا بل کتنا ہوتا ہے، ہم باہر کھانا کتنے کا کھا لیتے ہیں، تو اپنی فیملی کے لیے یہ چیزیں لگانا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اچھا، اب جو اور یہ چیزیں چلتی کتنا عرصہ ہے؟
فائر ایکسٹینگوشر اگر اچھا ہے تو 5 سال چلے گا. اچھا اگر لے لیں, ہم سستا والا بالکل نہ لیں, درمیانی لیں 5 سال بھی چلے گا. اسموک ڈیٹیکٹر اچھے برے کا کیسے پتا چلے گا؟ جیسے میں کوئی بھی چیز سبزی خریدنے جاتا ہوں نا, تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسی, یعنی جو قیمت جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے, اس کی اپیئرنس بتا رہی ہوتی ہے. یعنی اب 3 کوٹیشنز لیں وہیں اپنے سامنے ہی, 3 اکوپمنٹ دیکھیں, ان میں سے ایک جو بہتر ہو اور آپ کی رینج کے مطابق ہو, درمیانی لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیزیں گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, جو گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, وہیکولر فائرز, یہ مطلب جب ہم لوگ خبر پڑھتے ہیں نا تو ہل جاتا ہے دل کہ یہ ایک بسیں, اس لیے تو جیسے انہوں نے کہا کہ جو رائٹ ہینڈ پہ اس کے پیچھے دروازہ ہوتا ہے اس پہ یہ سیٹ لگا دیتے ہیں, وہ بس پاس بھی ہوتی ہے, اس کو موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ پاس بھی کرتا ہے. تو سر کون اس کو پاس کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اور جب آج چل رہی تو رینڈم چیک کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی اس پہ تم نے کیوں لگوا لے, یہ سیٹ لگا دی یہ. اچھا, اور رکشہ آج کل چل رہے ہیں نا, رکشہ میں انہوں نے پیپسی کی جو یہ بوٹل ہوتی ہے 1.5 لیٹر کی, اس میں پیٹرول بھر کے وہ لگا دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب جو اتھارٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہاں, ایک فائر ایکسٹنگوشر میری اور آپ کی گاڑی میں بھی لازمی ہونا چاہیے. میری گاڑی میں تو نہیں ہے ویسے, تو سر ہونا چاہیے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. آپ انشاءاللہ آپ لگوا لیں گے, انشاءاللہ. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو ضروری ہے. اور یہ قمر صاحب, آپ سے ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد, واپس آتے ہیں پھر بریک. جی ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں آگ لگنے کے واقعات اور ان کے تدارک کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں, جناب قمر وسیم صاحب. تو یہ بتائیے کہ بلڈنگ کوڈز, فائر کوڈز آف بلڈنگز آپ لوگوں نے بنا لیا, فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں لوگو بھی نظر آ رہا ہے, لگا ہوا ہے, تو یہ اب تک کہیں امپلیمنٹ ہو پایا ہے؟ کہیں سرکاری سطح پر کچھ اکنالجمنٹ ہو چکی ہے؟ کیا صورتحال؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, پنجاب میں تو اس پہ کام ہو رہا ہے کافی اچھا. سندھ میں ابھی اس کو اس طریقے سے نہیں لیا گیا جیسے اس کو لینا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نقشے پاس ہو رہے ہیں, کس طرح بلڈنگیں بن رہی ہیں, کیا وہ چیزیں ان سب میں لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں. اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بہت بڑا رول ہے, بڑی ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ وہ اس پہ عمل کریں. اس کے علاوہ جو بلڈرز ایسوسی ایشن ہے, آباد جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ مکان بنا رہے ہیں یا جو فلیٹس یا مکان بنا رہے ہیں, تعمیرات کے لوگ, اور جو اسے خرید رہے ہیں اس کے لوگ بھی ہے. دیکھیں, بندہ دیکھے تو صحیح نا کہ کل میری یہاں فیملی رہے گی تو یہ ساری چیزیں وہاں پر لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ کوڈ جو سرکار نے بنا کے لاگو کر دیے ہیں, جس میں FPAP کا بھی بڑا کردار ہے اور بہت ساری تنظیموں کا کردار ہے, خاص طور پر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کو لیڈ کیا تھا, اس کی آگاہی ضروری ہے. ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہی نہیں ہے کہ ایسے کوئی کوڈ بنے ہوئے ہیں, بہت سارے اداروں کے علم میں بھی نہیں ہے. تو جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ریفرنس دیں گے یا کیسے بتائیں گے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام الناس کی سطح پر, اور اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول آتا ہے, کہ لوگوں کو بتایا جائے, ڈپارٹمنٹس کو بتایا جائے, خریداروں کو بتایا جائے, اور خاص طور پر جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور جو آباد کی ایسوسی ایشن اور اس قسم کی تعمیرات کے شعبے سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں, جو بلڈرز ہیں, ان کو اس میں انوالو کیا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ یہ آپ کی کیوں اس طرح کا ہو رہا ہے, اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ میٹنگ بھی کرنی چاہیے, کوارڈینیشن میٹنگ متواتر کرنی چاہیے, سیمینارز کرنے چاہیے, اس کی تشہیر کرنی چاہیے اور سرکار سے بات کرنی چاہیے. FPAP کا نے بہت سارے سیمینارز اس پہ کرائے ہیں, جس میں ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھی انوالو کیا. اس کے علاوہ ہم نے انڈسٹریز کے لوگوں کو بھی انوالو کیا, اور ہم نے سرکار کے بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا, جس کے اندر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو 101 جیسا کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے, اس کو اس پر عمل کروائیں تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے. اور ابھی جو ایونٹ آپ کا ہونے والا ہے اس میں بھی آپ ان سب لوگوں کو اس میں بھی یہی مقصد ہے اس کا. تو ایک پورا ایک سیشن ہے اس کے اوپر, کہ جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اور ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اس سے متعلقہ ہیں, جیسے میں نے کہا انڈسٹریز کے لوگ ہیں, منسٹری آف انڈسٹریز کے لوگ ہیں, اسی طریقے سے آباد کے لوگ ہیں, اسی طریقے سے جو اکیڈمیا ہے, وائس چانسلرز ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز کے لوگ ہیں,
اور جو KCCI ہے, کراچی چیمبر آف کامرس, FPCCI فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس, ان کو ہم انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, ان کا بڑا اہم کردار ہے میئر کراچی کا اس میں, اس لیے کہ جو پوری فائر بریگیڈ ہے وہ تو ہے ہی میئر کے انڈر میں, تو ان کا بہت بڑا کردار ہے سٹی کے اندر. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو بھی بلائیں اور CM صاحب کو بھی بلائیں اور ان کے سامنے یہ مدعا رکھیں کہ یہ چیز بنی ہوئی ہے. بہت سارے ایکسپرٹس نے کئی سال کی محنت کے بعد یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. ویسے اس میں پولیس کو بھی انوالو کریں تھے. جی بالکل, ہم بلا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی, ان کے بھی نالج میں ہے کہ یہ کچھ قوانین ایسے بھی موجود ہیں کہ جس پر کچھ ایکشن ہو سکتا ہے. تو اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے, جو نیشنل ایونٹ ہے, وہ اس کے اندر ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اس کی اہمیت کو اجاگر کر اور ایک تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں موٹیویٹ کرنے کی, پریشر گروپ بنانے کی کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرا دیں. اگر یہ منوان امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر پہ بہت بڑا احسان ہوگا. بھائی صاحب آپ کچھ کہنا؟ میں یہ کہنا چاہتا کہ جو اس پہ جو ذمہ دار ادارے ہیں نا وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, جو کہ کام سب سے بڑا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ اپنا کام قطعی طور پہ نہیں کر رہی. مجھے کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم نقشے تو پاس کرتے رہتے ہیں وہ دھڑا دھڑ. سر اس کو کھول کے نہیں دیکھتے نا سر, وہ قائد اعظم کی سفارش پہ کرتے ہیں نا سر, اسے فائل کھول کے دیکھتے ہیں کہ فائل میں کاغذ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. بس ہم اچھا ایک اور جو کونسا بھی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ میئر کو بلانا چاہیے. تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی اجازت کے بغیر نہیں بلڈنگ بنے, ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا اور ادارے بن گیا, لیکن پھر بھی یہ ہو نہیں رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ بیسیکلی ود ان Karachi is a metropolitan corporation. It's a big thing. Only fire brigade cannot do anything in regards with the implement. There has to be a fire protection bureau comprising of good number of engineers within the Karachi metropolitan corporation. Only then you will be able to. اس وقت مجھے سول ڈیفینس میں کہوں گا مجھے دے دو اتھارٹی, وہ کہیں گے مجھے اتھارٹی. ایوری ون از سیکنگ ٹو ہیو, بٹ دے ہیو ٹو ہیو دی کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ, اینڈ کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ یو نیڈ دی انجینئرس. اینڈ یو اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں نا سر, فائر پروٹیکشن بیوروز ہوتے ہیں میونسپل فائر بریگیڈ کے اندر بھی, وہ لوگ انسپیکٹ, تو ہمارے یہاں بھی یہ ادارہ بننا چاہیے. چلے موبین صاحب سے پوچھتے ہیں. موبین صاحب بتائیے, ایسا کچھ ہے کیا فائر ڈپارٹمنٹ میں, ایسا کچھ ہے کہ پریونشن پہ جو کام کرے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پہلا کراچی میں جو فائر اسٹیشن بنا وہ نازوات فائر اسٹیشن میں بنا. وہ ماڈل اسٹیشن تھا اور ٹریننگ کے طور پر بھی وہاں پہ ملک سے باہر اگر کسی کو بھیجا جاتا تھا تو جو لوگ لے کے جاتے تھے وہ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے پہلے بھیجتے تھے. اور اسی طرح پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی کوئی اگر فائر فائٹر کو اپائنٹ کیا جاتا تھا تو پہلے وہ یہاں سے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ سے ٹریننگ لیتا تھا وہ, اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. وہاں ڈرل ٹاور وغیرہ تمام چیزیں موجود تھیں, اور ایک وقت تھا یہ ٹریننگ دیتے تھے اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر وہ جابوں پر جاتے تھے. یہ ماضی کی باتیں بتا رہا ہوں. پھر حالات اور واقعات ایسے رونما ہوتے گئے, کرائسس آتے گئے KMC کے بلدیاتی اداروں پر بھی کہ وہ یہ کام اب نہیں ہو پایا. پھر اس کے بعد پرائیویٹ طور پہ جو ہے کھلنا شروع ہو گئی تمام چیزیں. پھر یہ وہ کتنے عرصے سے رکا ہوا ہے؟ یہ تقریباً کافی ٹائم سے ہے, لیکن اب دوبارہ اس کو فعال کر دیا ہے. ہائی وے میں ہماری ایک اکیڈمی بنا دی ہے, اب اس کو اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا سبجیکٹ رکھے جائیں گے. اس میں طارق معین صاحب سے بھی مشاورت چل رہی ہے اور انشاءاللہ ان کی ملاقات بھی ان قریب میئر صاحب سے ہونے سلسلے میں. تو ڈیزاسٹر کا ایک وہاں پہ قائم کیا ہے, وزٹ تو کر چکے ہیں طارق معین صاحب بھی اور قمر وسیم صاحب بھی. اب یہ فائنل اس سے اسٹیج پہ جا رہا ہے تاکہ اس کو ایک باقاعدہ اتھارٹی بنا دیا جائے کہ ٹریننگ کے لیے کسی کو اسلام آباد یا لاہور نہ جانا پڑے, کراچی میں کرے. کیونکہ جب کراچی کے اندر ہی تمام ٹریننگز دی جاتی تھیں, لاہور وغیرہ میں تو ڈیولپمنٹ ابھی فعال ہوئی ہے, بہت اچھی فعال ہوئی ہے وہ بھی, لیکن سیکھا تو یہیں سے ہے نا سب نے. مدر تو یہی تھی کراچی, یہیں سے سیکھ کے آگے لوگ تو وہی جیسے پورے پاکستان کا حال ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں بہت سارے ملکوں کو بنا کے دی کی, اور آج ہم خود جو ہے وہ بالکل ڈوبتے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. وہیں سے یہ بتائیے کہ کیا آج بھی یہ ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ فائر کی NOC کے بغیر کوئی نقشہ اپروو نہیں ہوتا؟ کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے لیٹر کا انتظار کرتی ہے؟
نہیں کرتی. ابھی تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا, حالانکہ پابند تو کر دیا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں, کچھ ابھی تک یہ اس پہ ورک چل رہا ہے. انشاءاللہ دوبارہ سے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو تھے بھی میئر کے عہدے پہ ہیں اس وقت, اور وہ دوبارہ اس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے وقت میں یہ چیز پاس ہوئی. میں آپ کو بتا دوں اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں آپ, لیکن جواب ایسے دے رہے ہیں جیسے سروس میں بیٹھے ہیں آپ. نہیں, اس لیے کہ تھوڑا سا فیس سیونگ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. جو حقیقت ہے وہ ہے. ابھی میں نے بتایا نا کہ تھا ایسا, لیکن پھر ختم ہو گیا, پھر دوبارہ فال کیے جا رہے ہیں چیزوں کو. ایک وقت یہ آ گیا تھا کراچی میں 8 گاڑی سے شہر چل رہا تھا. جب میں نے بھی لاسٹ ٹائم چارج چھوڑا ہے تو اس وقت 52 گاڑیاں موجود تھیں شہر میں, لیکن تھوڑا سا افرادی قوت پہ پرابلمس آ رہی ہے کیونکہ ابھی تقریباً 2009 سے اپائنٹمنٹ نہیں ہوئے محکموں کے اندر, تو اس پہ کافی ورک چل رہا ہے تاکہ اپائنٹمنٹ ہو جائے. افرادی قوت سے یہ ایک سوال اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ فائر فائٹرز ہم اکثر دیکھتے ہیں آج کل کے سین میں زیادہ نظر آیا ہے کہ وہ بھی مختلف حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. جب آگ بجھانے کے لیے وہ جاتے ہیں اور کہیں چھت گر جاتی ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, تو کیا ان کی ٹریننگ کا یہ پارٹ نہیں ہوتا, اس میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بھی تو سیکیورٹی پہلے دیکھیں؟ وہ ہوں گے تو آگے آگ بجھائیں گے نا. تو اگر بلڈنگ ہے کوئی فیکٹری میں, جیسے اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی چھتیں ہوتی ہیں اس کی, وہاں آگ لگی ہوئی ہے, تو وہ اندر جانے سے پہلے کوئی SOP وغیرہ نہیں ہوتا آپ کا کہ اس کو دیکھیں؟ ہوتا ہے کہ یا جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے افسر بس وہ اپنی حال بچانے کے لیے وہ ان کو آگے کر دیتا ہے. جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے انسیڈنٹ کے اوپر. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ لاپرواہی ہوتی ہے اور اس کے حادثات کا شکار افسر بھی ہو جاتا ہے, کمانڈ کرنے والا بھی ہو جاتا ہے, اور جو فائر فائٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا تحفظ کرتے ہوئے آپ دوسرے کو تحفظ فراہم کریں. جب آپ اپنا تحفظ بھی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ واحد ایسی یہ آگ ایسا واقعہ رونما کرتی ہے کہ لوگ اپنے مال, اولاد, دولت سب کچھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور فائر فائٹر اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ کچھ ہیں اپنے جانوں کے نذرانے بھی بہت بڑی ہمت اور جذبے کا کام ہے. ویسے تنخواہ کے لیے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ, اور ہر حادثہ کوئی نہ کوئی سبق دے جاتا ہے, اس سے ہی سیکھنا چاہیے آدمی کو. تو یہ فائر فائٹرز کے لیے ایک میسج دے دینا آپ اس پہ, اس موقع پہ اپنے جوانوں کے لیے بھی ایک میسج چھوڑے نا کہ ان کی اویئرنیس بھی تو کچھ ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے ہمیشہ اپنے سینئروں کی عزت کری, اور ان سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان لوگوں سے جو ریٹائر ہوئے ہمارے چیف کے عہدوں پر تھے, جن کی یہ بنیادیں ڈلی ہوئی تھیں, یہ ہائی رائز بلڈنگ کے جو معاملات چل رہے تھے, یہ ایک نام تھا ضمیر احمد صدیقی, وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ چیف کے عہدے پر رہے, اور ان کی بڑی محنتیں تھیں ان چیزوں پہ کام, اور طارق معین وغیرہ سے بھی ملاقاتیں رہتی تھیں, اور انہیں کے نقش قدم پہ ہم نے کوشش کری کہ ہم بھی انہیں پہ چلیں. اور اس لیے ان فائر فائٹروں سے میری یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سینئروں کو یاد رکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں, اور برا نہ مانے. کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا, اسی جہاں میں دنیا میں سیکھتا ہے. یہ ہے کہ اپنے سینئروں کی عزت کریں اور کچھ سیکھیں. رائٹ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. قمر صاحب, لاسٹ میسج, ٹیک ہوم میسج. ٹیک ہوم میسج تو یہی ہے کہ فائر فائٹنگ, فائر پریونشن کے اوپر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ صرف فائر فائٹرز کا یا فائر ایسوسیشنز کا کام نہیں ہے, یہ ہر شہری کا کام ہے. یہ ہر شہری اپنی ذمہ داری دیکھے, اور یہ جان بچانے کی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ ہر شہری کا کام ہے کہ اس کی تعلیم تربیت حاصل کرے, اور اس کی اور فرسٹ ایڈ, یہ دونوں لازم و ملزوم ہے ایک ساتھ. ان دونوں کی تربیت حاصل کرے تاکہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچا سکے اور معاشرے کا ایک مفید فرد ثابت ہو. جناب طارق صاحب, آخری بات. میں جو آپ بات کر رہے تھے نا فائر فائٹرس کی, تو بہادری, جذبہ, بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن ٹریننگ از دی کی, کہ ہم کسی کو جھونک نہیں سکتے آگ میں, اور جو کہ ابھی ہم جھونک رہے ہیں. جو ٹریننگ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاں, فیڈرل گورنمنٹ کا سول ڈیفنس کا ادارہ دے رہا ہے, لیکن اکوپمنٹ ان کے پاس اتنے نہیں ہیں, وہ بھی اپنی جان لڑا رہے ہیں. پاکستان میں ریسکیو 1122 کی صورت میں پنجاب میں جو سول ڈیفنس اکیڈمی ہے, پنجاب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے, دیٹ از ون آف دی بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشن ان دا ریجن. تو ہمارے کراچی فائر بریگیڈ ہو یا حیدرآباد فائر بریگیڈ ہو, they should send their people to get the live real life fire training in the Lahore Academy. آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں ٹریننگ دینے والے لوگ تھے, ظاہر ہم نے اپنا خاصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے, تو اب وہ دوسری طرف چلا گیا, تو ہمیں ادھر جانا پڑے گا, ورنہ وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے سیکھنے کے لیے. سر یہ بھی جو ادارہ بنا تھا, اس میں FPAP کا ریسکیو 1122 میں جب ہوا تھا تو کافی عمل دخل تھا. اور ایک صرف آخری جو چیز آپ نے کہی, ایک ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ یور فائر فائٹرس, نیکسٹ لائف دے سیو مے بی یورس. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا جناب طارق معین صاحب. قمر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. مبین صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, ہم نے گفتگو کی ہے کہ کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں اور آپ کو بھی اس بارے میں کچھ آگاہی دی جائے. جیسے قمر حسین صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب کو اپنا اپنا رول ضرور ادا کرنا چاہیے, اور اسی بہانے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں.
اور اس پہ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارا رابطہ کا نمبر اوپر اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.